اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے۔ آپ جانتے ہیں پیر منگل بدھ یہ سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے بہت اچھے موضوعات کے ساتھ، اور جو عصری موضوعات ہوتے ہیں ہمارے ہم اسی پر بات کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، دل بہت ملول ہے اور بہت زیادہ دل دکھا ہوا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ جو گل پلازہ کا سانحہ ہوا ہے، اس حوالے سے پوری کراچی کیا پورے ملک میں ایک سوگ کی فضا ہے، اور اس حوالے سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جو جاں بحق ہوئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اے آر وائی فیملی کی جانب سے، اے آر وائی کیو ٹی وی اور اس پوری ٹیم کی جانب سے ہم لواحقین سے تعزیت بھی کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم جو زخمی ہیں اس وقت ان کو صحت کلی عطا فرمائے، جو ڈسکور نہ ہو سکے اب تک تاحال اللہ تعالیٰ انہیں ڈسکور فرما دے اور بہتری کے ساتھ، اور جو معاشی نقصان ہوا ہے بہت ملین آف ڈالرز میں جو ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بہترین ان کو بدل عطا فرمائے، ازالہ فرما دے اس تمام چیزوں کا۔ بہرحال چونکہ امت مسلمہ جو ہے وہ جسد واحد کی مانند ہے، جب کسی ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرا حصہ ضرور اس کو محسوس کرتا ہے۔ اس پیغام کے ساتھ کہ آپ بھی دعا کریں اور کہ اللہ تعالیٰ اس تمام معاملات سے ہم سب کو آئندہ مستقبل میں محفوظ فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب، اور موضوع ہے ماہ شعبان المعظم کی فضیلت اور اہمیت۔ اس حوالے سے بات کریں گے چونکہ ماہ شعبان المعظم وہ مہینہ ہے کہ جس کے لیے سرکار نے فرمایا شعبان شہری، شعبان جو ہے میرا مہینہ ہے۔ اب جو مہینہ ہی سرکار کا ہو تو اس کی فضائل جب علماء حضرات بیان فرمائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ماہ رمضان کا استقبال ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور ماہ رمضان المبارک کی جانب بڑھتے ہوئے ہم نظر آتے ہیں۔ تو یہ مہینہ کتنا بابرکت ہے، اس میں جو روزے رکھے جاتے ہیں اس کی کیا فضیلت اور اہمیت ہے، اس مہینے کی یعنی ہجری سال کا جو 8واں مہینہ ہے جسے شعبان المعظم کہا جاتا ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، اس کے حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے۔ ممتاز و معروف عالم دین استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب تشریف فرما ہے، اور مفتی صاحب کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جو پاکستان نہیں بلکہ دنیا بھر میں ماشاءاللہ تبلیغ دین کے حوالے سے آپ کے اسفار بھی ہوتے ہیں اور بہت عمدہ کلام فرماتے ہیں، لوگ بہت متاثر ہوتے ہیں آپ کی گفتگو سے، بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے ہمیں بھی اور ناظرین کو بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے بائیں جانب بہت ہی عمدہ شخصیت، ایک ایسی مشفق و مہربان شخصیت، روحانی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑے منصب سے نوازا ہے، اور ڈاکٹر فرید الدین قادری صاحب تشریف فرما ہے۔ میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ پاکستان کی قدیم قادری جو خانقاہ ہے اس کے سجادہ نشین بھی ہے، اور ماشاءاللہ آپ کے فیض و برکات جاری و ساری ہے، پوری دنیا میں رہنے والے جو ہے ان میں آپ سے محبت رکھتے ہیں، آپ کے عقیدت مند ہیں۔ تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا حضرت، ہجری سال کے حوالے سے شعبان المعظم کی عظمت اور اہمیت کے حوالے سے ہم جاننا چاہیں، مفتی صاحب کیا کہیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے تو رئیس بھائی، میں بھی جو سانحہ گل پلازہ ہوا ہے، چونکہ یہ میری مسجد سے اتنا فاصلہ نہیں ہے، بہت قریب ہے، اور یہاں کے کئی دکاندار تقریباً روز کئی تقریباً وہاں سے گزر، اور کئی یہاں کے جو دکاندار حضرات ہیں میرے پاس جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، تو میں نے بڑا دل خراش واقعہ ہے۔ اور اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ رمضان قریب ہونے کی وجہ سے یہ پیک سیزن کا ٹائم تھا، بالکل بالکل، اور میں خود جانتا ہوں کہ مجھے کئی نمازیوں نے کہا کہ ہم نے اتنے کا مال باہر سے منگوایا، پوری تیاری انہوں نے کی ہوئی تھی۔ بہرحال ظاہر ہے کہ قضاء الہی یہی تھی، اور ہماری دعائیں ہم کچھ اور نہیں کر سکتے، لیکن ہم ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ ہمارے اے آر وائی کیو ٹی وی کی تمام مینجمنٹ، تمام اونرز جو ہے اس میں شریک ہیں، اور ہم یہی دعا کر سکتے ہیں کہ یا الہ العالمین، اس میں جتنوں کا نقصان ہوا تو ہی ان کو عطا فرمانے والا تھا، اور تیری جانب سے یہ لیا گیا ہے، اب تو دوبارہ ان کو پہلے سے زیادہ عطا فرما، اور خاص طور پر جو جاں بحق ہوئے ہیں یا الہ العالمین انہیں شہادت کا رتبہ نصیب فرما، جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما،
اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما، اور اسی طریقے سے جو لاپتہ ہیں اب تک ڈسکور نہیں کی زندگی کا پتہ نہیں ہے کیا ہے، ان کے لیے بہتری فرما، اور خاص طور پر جو ایک فائر فائٹر جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں، الہ العالمین ان کی بھی مغفرت فرما۔ چھوٹا سا بچہ ہے، دیکھا نہیں جاتا کہ کیا معاملہ ہے، بس اللہ تعالیٰ ان پر کرم فرمائے، شہادت کا رتبہ عطا فرمائے۔ یہ جو آپ نے فرمایا کہ ماہ شعبان کی عظمت و اہمیت، دیکھیں اس کی عظمت و اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ جب بھی یعنی شعبان کا ذکر آتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہی ساتھ میں متصل ہے۔ کیسے؟ فرمایا کہ شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اور یہاں پر صوفیاء خاص طور پر فرماتے ہیں کہ جب کھیتی باڑی ہوتی ہے نا، کھیتی باڑی ایسے نہیں ہوتی کہ راتوں رات جو ہے وہ کھیتی نکل آئے، پہلے بیج بویا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ رجب جو ہے یہ نیکیوں کا بیج بونے کا مہینہ ہے، اور شعبان بیج بونے کے بعد پھر اس کا خیال رکھا جاتا ہے، آبیاری کی جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ شعبان جو ہے یہ نیکیوں کے بیج بونے کے بعد اس پر پانی ڈالنے کا مہینہ ہے، مزید نیکیاں کرنے کا مہینہ ہے، اور رمضان عطاؤں کا مہینہ ہے، کھیتی باڑی اس میں نکل رہی ہوتی ہے، پھل پودے وغیرہ، تو اسی طریقے سے رمضان تمہیں عطا کیے جانے کا مہینہ ہے، اسی لیے فرمایا کہ رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس سے ماہ صوم اس حوالے سے کہا گیا کہ اس حوالے سے نہیں جو ماہ رمضان ہے، اس کی تو بالکل الگ حیثیت ہے، لیکن ماہ صوم اس حوالے سے کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بابت ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام رمضان کے علاوہ میں نے دیکھا کہ وہ مہینہ کہ جس میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، فرمایا وہ مہینہ شعبان کا ہے، وہ مہینہ شعبان کا، اسی لیے اس ماہ کو ماہ صوم بھی کہا گیا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے کیا بات ہے کہ یہ جو مہینہ ہے، درود پاک کی جو آیت ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میں گزارش کروں گا سب درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو آیت درود بھی اسی مہینے میں اس کا نزول ہوا ہے، تو یہ آیت درود کا مہینہ بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس مہینے میں شعبان میرے مصطفیٰ کا مہینہ ہے نا، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اور اعمال کے علاوہ کثرت سے درود پاک پڑھی، اللہ کے رسول علیہ السلام کا قرب بھی حاصل ہوگا، اور انشاءاللہ روز قیامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی ہمیں انشاءاللہ نصیب ہوگی۔ پھر خاص طور پر نصف شعبان المعظم، یعنی جسے شب برات کے لیجئے، شب نجات کے لیجئے، شب مغفرت کے لیجئے، شب شفاعت کے لیجئے، شب آزادی کے لیجئے، شب توبہ کے لیجئے، وہ جو رات ہے نا کہ جس میں اللہ تعالیٰ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر، یعنی بے شمار گناہگاروں کو جہنم سے محفوظ فرما دیتا ہے، نجات عطا فرماتا ہے، وہ نصف شعبان المعظم یعنی 15ویں شب، وہ بھی اسی مہینے میں ہے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر اسے مقدمہ ماہ رمضان بھی کہا جاتا ہے، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ بارش اچانک نہیں آتی، کہیں آ جائے وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن پہلے بادل آتے ہیں۔ اچھا، وہ بادل بھی خاص نوعیت کے ہوتے ہیں کہ لگتا ہے کہ ہاں دیکھ کر بولتے ہیں کہ اب بارش ہوگی، تو یہ بھی گویا کہ مقدمت رمضان ہے، ماہ رمضان ہے، کہ جیسے ہی ماہ شعبان آتا ہے نا، شروع ہوتا ہے، تو گویا کہ رمضان کی وائبز آنا شروع ہو جاتی ہیں، تو اس سے مقدمہ ماہ رمضان بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار فضیلتیں ہیں، بے شمار عظمتیں، اللہ تعالیٰ یہ مہینہ ہمیں عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کی عظمت اور فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا، اور میں پیشگی آپ کو بھی دعوت دے دوں کہ 14 شعبان المعظم یعنی 15ویں شب کو مفتی صاحب قبلہ جس جامع مسجد، مرکزی جامع مسجد عیدگاہ ایم اے جنرل روڈ میں جو واقع ہے، اس پر بہت خصوصی اہتمام ہوتا ہے، جسے ARYQ TV ہر سال پوری دنیا میں نشر کرتا ہے۔ ضرور شریک ہوں، بہت خوبصورت محفل ہوتی ہے، بعد نماز عصر تھا عشاء ایک محفل خوبصورت ہوتی ہے جس میں نوافل بھی ہیں اور دعائیں بھی ہیں، اور یاسین شریف جو 3 بار پڑھا جاتا ہے، وہ بڑا ایک روحانی اجتماع ہوتا ہے۔ تو جو سن رہے ہیں، جو آ سکتے ہیں، وہ ضرور تشریف لائیں، تو بڑی خوبصورت اور بابرکت رات کی ایک خوبصورت محفل ہوتی ہے۔
اب ہم جگہ مفتی صاحب نے جو فرمایا کہ اس میں روزے رکھے جاتے ہیں، تو میں قبلہ صاحبزادہ صاحب سے پوچھ رہا ہوں حضرت شعبان کے روزوں کی فضیلت کے اعتبار سے کچھ میں چاہتا ہوں، کچھ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی طرح مفتی صاحب کی طرح میں آپ کی بھی گھر سے آپ کی رہائش کے بھی بالکل قریب ہے، کیونکہ ہمارے سے بھی بہت قریب ہے، بالکل قریب، اور میرے یہاں بھی جمعہ کی نماز میں اکثر تاجر حضرات وہاں سے آیا کرتے ہیں، یقیناً۔ تو افسوس ہے، اللہ پاک کی رضا میں اب راضی رہنا ہے، کیا کریں، ناگانی آفات ہے، بالکل اس میں کسی کا اختیار نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے سب، آمین آمین۔ اور جو لوگ شہید ہوئے اللہ ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور جو زخمی اللہ ان کو صحت شفا عطا فرمائے، اور آئندہ اللہ تعالیٰ حفاظت میں ایسے حادثات سے محفوظ فرمائے۔ جہاں تک جیسے مفتی صاحب نے فرمایا شعبان المعظم کا جو مہینہ ہے بڑا بابرکت مہینہ ہے، ویسے تو دیکھیں ہر گلیرا رنگو بوئے دوئی گرست، کوئی مہینہ ایسا نہیں جس میں کوئی نہ کوئی فضیلت ہمیں نظر نہ آتی ہے، لیکن اب وہ آپ نے ایک بات جو حدیث شریف کی روح سے کہی ہے، شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، دل میں خیال آیا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو اپنا کہہ دیں تو اس کے لیے تو دل میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ اب دیکھیں جب حضور نے فرمایا کہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں، تب لوگ زیارت کے لیے وہاں جاتے ہیں کہ بھئی حضور نے اس کے فرمایا، تو یہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے لیے فرما دیا کہ میرا مہینہ ہے، تو اب اس مہینے سے بھی لوگوں کو ایک محبت ہے اور لوگ انتظار کرتے ہیں، یہ اس طرح ہے جیسے ماہ رمضان کا انتظار کرتے ہیں، بالکل ایسا ہی۔ پھر اب جیسے مفتی صاحب نے خود فرما دیا کہ جو روزے ہیں نفلی، ظاہر ہے کہ ماہ رمضان کے روزے تو فرض روزے ہیں، وہ تو سال میں ایک ہی بار آتے ہیں، لیکن یہ جو نفلی روزے ہیں یہ سال میں چلتے رہتے ہیں، مگر جیسا کہ آپ نے سنا کہ خاص کر یہ جو شعبان کا مہینہ ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے نفلی روزے رکھا کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے یہی روایت ہے کہ کبھی کبھی ایسا لگتا تھا کہ آپ روزے رکھیں گے تو چھوڑیں گے نہیں، یعنی مسلسل رکھے جاتے ہیں، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام امت کو یہ تعلیم دے دی کہ جو مہینہ اس کے بعد آنے والا ہے اس کے لیے خود کو تیار کر لو تاکہ تم تربیت حاصل کر لو، کیونکہ روزہ سال میں ایک بار ہوتا ہے ماہ رمضان کا، ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو کہیں بھاری لگے، دشوار لگے، تو ایک پریکٹس ہو جاتی ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ٹیلی ویژن کے پروگراموں میں ریہرسل کی جاتی ہے کسی پروگرام کی، کسی ڈرامے کی، وہ ریہرسل اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ بندہ مضبوط ہو جائے اصل فائنل جو ڈرامے کی ریکارڈنگ ہوگی اس کے لیے۔ تو یہ ماہ شعبان جو ہے یہ ایک طرح کا تربیت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم ماہ رمضان میں روزے رکھیں، تو اس میں کثرت سے روزے رکھنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مستور عمل ہے۔ پھر اس کے علاوہ نصف شعبان کا روزہ آ جاتا ہے اس میں، اور نصف شعبان کا روزہ جو ہے وہ خاص کر لوگ رکھا ہی کرتے ہیں، اور صدیوں سے یہ ایک روایت چل رہی ہے، اور یہ بھی حدیث شریف کی بنا پر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سنن ابن ماجہ میں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے یہ حدیث شریفہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قوموا لیلہا وصوموا نہارہا یا وصوموا یومہا، اس طرح کے الفاظ۔ اب اگرچہ بعض علماء نے کہا کہ اس میں ضعف ہے حدیث میں، لیکن جیسا کہ ایک قاعدہ ہے محدثین کا کہ اگر کوئی حدیث فضائل کے اعتبار سے ہے کیا بات، تو اس کو ضعیف کو بھی وہ لے لیتے ہیں اور اس کو قوی سمجھ کے اس کو اختیار کرتے ہیں۔ وجہ اس کی ہوتی ہے کہ اس کا تعلق فقہ سے نہیں ہوتا، اس کا تعلق فضیلت سے، عمل کی فضیلت سے۔ تو یہ جو حدیث پاک اتنے طرق سے بکثرت ہم تک پہنچی جو ہے ہم تک پہنچی ہے، اور صحابہ کرام نے بھی اس پر عمل کیا ہے کہ آج تک عمل ہو ہی رہا ہے۔ تو اس کو فقہاء نے یہ فرمایا ہے، مفتیان کرام نے فرمایا کہ یہ واجب تو نہیں یا سنت مؤکدہ نہیں، لیکن مستحب ہے روزہ رکھنا، نفلی روزہ ہے۔ نفلی روزے کا ہمیشہ حکم یہ ہوتا ہے کہ جو رکھے تو بہت ثواب، نہ رکھے تو گناہ نہیں ہے۔ لیکن لوگ چونکہ حدیث شریف میں آ گیا ہے، تو میں یہ دیکھتا ہوں اور آپ بھی دیکھتے ہیں کہ کثرت سے اس روزے کی پابندی کرتے ہیں، رات کو جاگتے بھی ہیں قوموا لیلہا کی وجہ سے کہ رات کو قیام میں گزارتے ہیں، یا پھر جیسا کہ بعض علماء نے فرمایا کہ بھئی صرف نوافل نہ پڑھیں بلکہ علم بھی حاصل کریں، کہیں درس ہو رہا ہے، کہیں واعظ و نصیحت کی محفل ہو رہی ہے تو اس میں بھی شرکت کریں تاکہ آپ کو علم حاصل ہو جائے۔ تو یہ سب کچھ ملا کر اس رات کو گزارنا چاہیے، صرف نوافل نہیں، تو یہ بھی ہوتا رہتا ہے۔ پھر دن کو جو ہے وہ روزہ رکھا جاتا ہے۔ تو یہ جب اس طرح کی حدیث ہم کو پہنچتی ہے تو اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس روزے کی خاص کر لوگوں میں ذوق اور شوق اور شغف جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ ٹھیک، ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، بہت اہم موضوع ہے یہ، اور اس کو بالکل معمولی نہ سمجھیں،
چونکہ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، یعنی فضائل بھی بہت ہیں اس میں اعمال بھی بہت ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جسے ہم صرف نظر کر دیتے ہیں۔ اگر ہم انہیں اختیار کر لیں تو بہت کچھ مل سکتا ہے، مستحبات میں ہی صحیح، لیکن ہمارے اعمال میں کمی اتنی ہے کہ اگر مستحب بھی ہم کر لیں، میں سمجھتا ہوں تو اچھی نیکی کی طرف آ سکتے ہیں اور بہتری کی طرف آ سکتے ہیں۔ ایک مختصر سا وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ جناب آپ کا خیر مقدم ہے، ماہ شعبان المعظم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اس کی فضیلت اور اہمیت پر۔ اچھا، شعبان چونکہ ظاہر لفظ ایسا ہے کہ ہمارے اردو میں استعمال نہیں ہوتا، تو اس کی وجہ تسمیہ اگر معلوم ہو جائے تو بہت کچھ ہمارے ذہن میں جو سوالات ہیں وہ ان کے جوابات بھی آ جائیں گے اور بہت سی مشکلات آسان ہو جائیں۔ کیا فرمائیں مجھ صاحب؟ قبلہ ڈاکٹر صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کے متعلق فرمایا۔ اچھا، اس کی عظمت اور اہمیت کی ایک بات اور بھی ہے جی جی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا فرماتے تھے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، سبحان اللہ، کہ اے اللہ تو ہمیں رجب اور شعبان کی برکتیں عطا فرما اور رمضان کی طرف ہمیں پہنچا۔ دوسرا ایک بات اور بھی ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام اور خاص طور پر ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام جتنے ماہ ہیں نا، سب سے زیادہ جو چاند دیکھنے کا اہتمام ہے وہ شعبان میں فرماتے تھے۔ اللہ، کیوں؟ شعبان کا جو چاند ہے وہ صحیح ہوگا تو رمضان ٹھیک ہوگا نا، تو رمضان آگے پیچھے ہو جائے گا۔ جس طرح شوال جو ہے وہ یوں سمجھ لیں رمضان کا تتمہ ہے، تو اس کا آغاز شعبان کے چاند سے ہے نا، سبحان اللہ، تو اسی لیے بڑا اہتمام فرماتے تھے۔ اب آ جائیے، جو شعبان کا اوریجن ہے، یہ مشتق کس سے ہے، اس کا اصلی مادہ کیا ہے؟ تو اس کا جو مادہ ہے، اوریجن ہے، وہ شین عین با، شعب، ٹھیک ہے۔ اب اس کے متعلق ہے کہ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی ہے اجتماع، یعنی جمع ہونا۔ تو اس شعبان کے مہینے کو کیوں شعبان کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس مہینے میں ساری خیر، یعنی خیر کثیر کا اجتماع ہوتا ہے، نیکیاں جمع ہوتی ہیں، خیر کثیر جمع ہوتی ہیں، لوگوں کا دل کرتا ہے کہ رمضان کا مہینہ آنے والے کچھ نیکیاں کر لیں۔ اور صحابہ کرام کا عمل جو ہے وہ پتہ کیا تھا؟ شعبان کے مہینے میں ہم زکوٰۃ دینے میں بھی اپنا مفاد سامنے رکھتے ہیں کہ زیادہ ثواب ملے گا رمضان میں۔ پوچھیں بھائی کیوں؟ اس لیے کہ رمضان میں اگر آپ نے نفلی کام کیا تو فرض کا ثواب 70، تو 70 یہاں پر بھی ہم مفادات کا وہ سودا کرتے ہیں، اچھی بات ہے۔ لیکن صحابہ کرام جو اپنی اموال کی زکوٰۃ نکالا کرتے تھے نا، وہ کیا کرتے تھے کہ وہ شعبان کے مہینے میں نکالتے تھے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ آپ نکالتے ہیں غریبوں کو، فقراء کو، مساکین کو پہنچے، جو حقدار ہیں ان کو پہنچے، تاکہ رمضان ان کا اچھے انداز میں گزر سکے، ان کی سحری، ان کی افطاری صحیح انداز میں گزر جائے۔ تو اسی لیے شعبان کے مہینے میں خیر کثیر جمع ہوتی ہے، اس وجہ سے شعبان کو شعبان کہتے ہیں۔ اور ابن درید علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ادھر ادھر لوگ اور مہینوں میں متفرق ہو جاتے تھے، لیکن جب شعبان کا مہینہ آتا تو اپنے سارے اسفار مکمل کر لیتے، گویا کہ شعبان کے مہینے میں رمضان کے انتظار میں جمع ہو جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ میں نے یہ پڑھا کہ اس وقت جو حکمران ہوتے وہ کیا کرتے کہ جو فیصلے ہوتے شعبان کے مہینے میں کر دیتے، یہاں تک کہ جن قیدیوں کی چھوٹی موٹی سزائیں ہوتی ان کو معاف کر دیتے، آزاد کر دیتے، جن کو آزاد کرنا ہوتا ان کو بھی آزاد، جن کو سزائیں ان کو بھی سزائیں سنا دی گئیں، تاکہ رمضان کا مہینہ پرامن پرسکون طریقے سے گزر جائے۔ تو فرمایا کہ لوگ اس مہینے میں چونکہ رمضان کے لیے جمع ہو جاتے تھے ایک شہر میں، اسی لیے اس کو شعبان کہا جاتا ہے۔ اور یہ بھی لکھا گیا کہ شعب کا معنی گھاٹی کے ہے۔ گھاٹی کسے کہتے ہیں؟ گھاٹی کہتے ہیں پہاڑوں کی طرف جانے والا راستہ۔ تو چونکہ رجب، شعبان، رمضان، رجب گزارنے کے بعد گویا کہ ہم گھاٹی میں آئے شعبان میں، اور یہ گھاٹی یعنی یہ راستہ ہمیں پہاڑوں کی طرف یعنی رمضان کی طرف لے کر جا رہا ہے جی، اسی لیے اس کو رمضان کی طرف لے جانے والا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو اس لیے بھی کہتے ہیں کہ شعبان ہمیں بھلائی کی طرف لے کر جاتا ہے، اسی لیے شعبان کے مہینے کو شعبان کہا جاتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہمارے لیے یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا مہینہ، اور ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی، اور میں بھی وہی کہتا ہوں کہ درود و سلام کی کثرت رکھیں تاکہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت ہمیں نصیب ہو جائے۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وجہ تسمیہ آپ نے سن لی اس اعتبار سے بھی۔ اب یہ دیکھیں کہ جتنے کچھ اعمال و افعال کیے جا رہے ہیں جو اس میں فضائل و برکات نظر آ رہی ہیں،
اب اندازہ لگائیں کہ وہ مہینہ کتنا بڑا اور بابرکت ہوگا جو ماہ رمضان ہے، جس سے آنے والا متصل جو مہینہ ہے اس کے اتنے فضائل ہیں، اس میں اعمال ایسے خوبصورت کیے جا رہے ہیں تاکہ تیاری ہو جائے. اور آج کے دور کو ہم بڑا ڈیجیٹل ایرا سمجھتے ہیں اور بہت سمجھتے ہیں، لیکن دیکھیں آپ اس دور کے جو مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ کس کس کام کو کس انداز میں نمٹایا جاتا تھا اور شعبان میں مکمل کر لیا جاتا تھا، تو کتنے آرگنائز لوگ تھے وہ. آج ہم کتنا بلکہ آپ کی بات کٹ رہی ہے، لیکن ضروری بات ہے کہ صحابہ کرام کو جو بزنس کے سفر کرنے ہوتے ہیں نا وہ کرا کے شعبان میں فارغ ہو جاتے ہیں. دیکھیں تو کتنے آرگنائز لوگ تھے وہ، اور دین کو ترجیح اور عبادت کو، روزوں کو کتنی ترجیح دیا کرتے تھے. آج کے دور میں بھی ضرور اس چیز کو اگر پیش نظر رکھا جائے تو بہت ہی میں سمجھتا ہوں برکتیں حاصل ہو سکتی. اچھا ایک اور چیز کہ ماہ شعبان المعظم میں ہمارے جو اسلاف ہیں مسلم امہ کے، ان کے کیا امور رہے، ان کی کیا مصروفیات رہی، اس حوالے سے ہم ضرور جاننا چاہیں گے. کیا فرمائیے حضور؟ دیکھیے اسلاف سے مراد ہم صحابہ بھی لیتے ہیں، جی سلف صالحین میں سارے، جی بزرگان دین بھی لیتے ہیں، علماء بھی لیتے ہیں. اصل میں دیکھیں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کوئی رات جاگنے کی ہے تو بس جاگو، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ کس شغل میں جاگو، یا کوئی کھیل کر رہا ہو اور دھماکے اور تو وہ نہیں. جاگنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ عبادت میں وقت گزارو. وہ رات جاگنے کی اس لیے بتائی گئی کہ اپنے معمولات کو آپ اس طریقے سے بسر کرو کہ جس سے پتہ چلے کہ آپ یا تو تلاوت قرآن کر رہے ہو، یا نوافل میں ہو، یا علم کے حصول میں ہو، تاکہ معلوم ہو کہ اس رات کو آپ نے ضائع نہیں کیا. جاگے آپ، لیکن جاگ کر آپ نے کچھ نہ کچھ حاصل کیا ہے. تو ہمارے اسلاف کا ہمیشہ معمول یہ تھا کہ جب یہ رات آتی تو اس میں اس رات کو حصوں میں بانٹ دیا کرتے تھے، اس طریقے سے کہ کچھ حصہ رات کا نوافل میں بسر کریں. پھر بعض مشائخ نے یہ بھی کہا کہ دو کر کے آپ نوافل ادا کریں. جی بالکل. پھر اس میں مشائخ نے بھی فرمایا کہ اس میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 بار سورہ اخلاص پڑھیں آپ، اور اس میں پھر آپ نیت یہ کریں کہ 2 رکعت اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے پڑھ لیں، 2 رکعت آپ رزق روزی میں خیر و برکت کے لیے پڑھ لیں، 2 رکعت آپ صحت و عافیت شفا کے لیے پڑھ لیں. اس طریقے سے مشائخ نے بھی فرمایا ہوا. تو یہ بھی اسلاف میں ہمارے. اس کے علاوہ قرآن مجید کی تلاوت کریں. پھر اس طرح سے ایک سورۃ الدخان ہے قرآن مجید کی، اس کو بھی تلاوت کا معمول مشائخ نے بنایا ہے، وہ بھی اسلاف کا ہے. ایک بات اور ہے رئیس بھائی، اس کو ذہن میں رکھیے کہ ہم جب یہ بات کرتے ہیں اسلاف کی تو اس سے مراد ہم یہ لیتے ہیں کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے اکابر نے کیا ہے ہم اس کی پیروی کریں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی طرف سے کچھ کر رہے ہوں اور وہ درست بھی نہ ہو. تو اس لیے اچھی ہے یہ بات کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اکابر نے، اسلاف نے کن اعمال و اشغال کو اختیار کیا ہے کسی بھی رات کے لیے، چاہے وہ شعبان کی ہو چاہے رمضان کی. بہت اچھی بات. تو جب اگر یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے اسلاف نے اس کو کیا، بلکہ دیکھیں رئیس المحققین حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج النبوہ میں یہ بات فرمائی ہے کہ جو شب برات ہے اس میں تو تابعین و تبع تابعین نے بھی جاگ کر عبادت کی، یعنی انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. اب وہ تو محقق تھے نا، محقق تھے، وہ کوئی عام بندے تو نہیں تھے. اور علی الاطلاق بالکل، یعنی کہ ان کے جیسا تو اس وقت کوئی عالم نہیں ہے. کیا بات. تو انہوں نے اپنے وقت میں اپنی کتاب سیرت نبی کتاب میں یہ لکھ دیا کہ یہ جو شعبان ہے اور اس میں جو یہ رات ہے، اس رات کے اعمال و اشغال جو ہے اکابر سے ثابت ہیں، اسلاف سے ثابت ہیں. اس سے یہ معلوم ہوا کہ تلاوت بھی کریں اپنی جگہ، نوافل بھی پڑھیں، اور درس و نصیحت یا واعظ کی محفل میں بھی شرکت کریں تاکہ آپ کو علم حاصل ہو. پھر صدقہ و خیرات کریں، بہت اچھی بات، وہ بھی ہے اس رات میں کریں. یعنی ہر وہ عمل جس سے اللہ راضی ہو اور ہر وہ عمل جو آپ کے لیے عبادت میں داخل ہو جائے اس کو کریں آپ، بہت اچھی، تاکہ وقت ضائع نہ ہو. بہت اچھی بات، کیا کہنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا ماہ شعبان المعظم کتنا بڑا مہینہ ہے. دیکھیں ہم بس موضوع کو کھولتے ہیں تو کتنی چیزیں مستحضر ہو جاتی ہیں ہم پر کہ جناب شعبان المعظم تو ایک ایسا مہینہ ہے. اس پر مزید بات کریں گے. ایک مختصر سا وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے. ماہ شعبان المعظم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور بہت کمال انداز میں دونوں ہی ہمارے اسکالرز نے اس کے مختلف جزیات پر اور بہت اچھے انداز میں گفتگو فرمائی. اچھا ہر واقعہ یقیناً اپنے واقعے کے طور پر تو یاد کیا ہی جاتا ہے، لیکن اس دور کے حوالے سے اور وقت اور تاریخ اور مہینے کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ یاد رکھا جاتا ہے. تو ماہ شعبان المعظم میں ہونے والے تاریخی واقعات کے حوالے سے اگر ہم جاننا چاہیں قبلہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب سے، کیا فرمائے گا؟ یہ بڑا اہم ہے. ایک تو یہ کہ 5 شعبان المعظم جو ہے
امام حسین رضی اللہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی. بے شک. پھر اس کے ساتھ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا. بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو ان کا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ماہ شعبان میں ہوا. ٹھیک ہے. اسی طرح مسجد درار جس کے متعلق ہے والذین اتخذوا مسجدا درارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، تو یوں سمجھ لیجئے کہ اس کی بھی جو ایک حیثیت تھی وہ اسی مہینے میں واضح ہوئی کہ بھئی یہ تفریق ہے، ایمان والوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے کے لیے جو ہے اس کو رکھا گیا ہے، اور اس کو اسی مہینے میں کہتے ہیں جلایا گیا. پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ اسی ماہ میں قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے نا، تو شان بھی آپ دیکھیں نا، سب انبیاء اور رسول اعظام علیہم السلام نے اسی سمت کی جانب رک کر کے عبادات ادا فرمائی جہاں رب تعالیٰ کی رضا تھی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ دو عالم چاہتے ہیں رضائے خدا، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی تمنا تھی کہ قبلہ خانہ کعبہ ہو جائے. ہمارے جو یعنی سمتوں کا جو رخ ہے ایک ہی رخ ہو خانہ کعبہ. تو اسی اسنا میں آپ نماز میں اوپر کی جانب دیکھ رہے تھے، تو کہتے ہیں نا کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے رب تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے. قد نرا تقلب وجهك، محبوب ہم دیکھ رہے ہیں، آپ بار بار اپنا چہرہ جو ہے آسمان کی جانب اٹھا رہے ہیں، اور جو آپ کی تمنا ہے وہ پوری ہوگی. اور اس کے بعد یہ نہیں فرمایا کہ نماز کے بعد کر لیجئے گا، فولی وجهك شطر المسجد الحرام، اسی وقت اپنا رخ انور بجائے بیت المقدس کے خانہ کعبہ کی جانب موڑ لیجئے. کہتے ہیں مجھ سب کے ظہر کی نماز تھی اور 2 رکعت ہو چکی تھی. جی اللہ اکبر، کیا بات. اور رخ جو ہے وہ پھیل لیا گیا، تو وہ بھی اسی مہینے میں. جی بالکل. آج بھی آپ جائیں مسجد قبلتین میں، تو جہاں محراب ہے نا اس کے بالکل سیدھ میں مخالف رخ پر آپ دیکھیں تو بیت المقدس کے جانب اشارہ کرتے ہوئے وہاں پر ایک مسلح اوپر کی جانب بنا ہوا ہے، جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ مسجد قبلتین ہے. تو وہ بھی اسی مہینے میں یہ واقعہ ہوا. پھر اس کے ساتھ مسلمہ کذاب، وہ بھی اسی مہینے میں جو ہے وہ داخل جہنم ہوا، واصل جہنم ہوا، اور اسی مہینے میں واصل جہنم کیا گیا، مار دیا گیا. پھر اس کے ساتھ 9 شعبان المعظم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا. پھر اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ کا وصال 2 شعبان المعظم ہے. امام شافعی رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ بھی اسی مہینے میں 1 شعبان المعظم آتی ہے، اسی مہینے میں آپ کا وصال ہے. ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا 4 شعبان المعظم میں رخصت ہوئیں. ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا 14 شعبان المعظم میں رخصت ہوئیں. اور اسی حوالے سے میں کہوں گا کہ شعبان کے مہینے میں 492 سنہ ہجری میں جو قابضین ہیں وہ بیت المقدس پر قابض ہوئے تھے، جو غضب کرنے والے تھے. اور اسی مہینے میں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیت المقدس کو ان سے آزاد کروایا تھا. جی آزاد کروایا تھا. اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اعمال اللہ کے حضور پیش کی جاتے ہیں. اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے اسی طرف اشارہ فرمایا تھا نا کہ جب ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ اس مہینے میں آپ اتنے روزے رکھتے، فرمایا اس مہینے میں اعمال بالراست بارگاہ الہی میں پیش ہوتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال جب پیش ہوں تو میں حالت روزہ سے. سبحان اللہ کیا کہنا ہے. شعبان المعظم کے مہینے میں جو اسلامی جو واقعات ہیں، تاریخی واقعات، اس کے حوالے سے ایک چیز پہ آپ غور کیجئے گا. یہ دعوت فکر دے رہا ہوں میں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی لے جائے مسجد قبلتین. جب آپ وہاں جائیں، جس آیت کا حوالہ دیا قبلہ مفتی صاحب نے وہ بھی پیش نظر رہے، اور وہ بھی دیکھیے گا جگہ جو وہاں پر قبلہ اول کے حوالے سے جو ایک نشانی موجود ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے گا وہاں پر کہ نبی کریم علیہ السلام نماز کی امامت فرما رہے ہیں، اور ڈیورنگ دی نماز یہ حکم آ رہا ہے، اور تمام صحابہ بالکل جسٹ اپوزٹ ہو جاتے ہیں اس کے، بالکل حضور کی اقتداء میں، بالکل اس کے. تو آج جو نبی کریم علیہ السلام وہ آخری ہو گئی، جو آخری تھی وہ پہلی ہو گئی. اللہ اکبر کبیرہ. اور نماز بھی جاری ہے، نماز ادا بھی ہو رہی ہے. سبحان اللہ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ لیں کہ دل کی جو ایک خواہش تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بحالت نماز پوری فرمایا. تو یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ دیکھیں. اللہ اکبر. تحویل قبلہ جو ہے نا، یہ ایک بہت
اہم موضوع کو دیکھیے گا، غور کیجیے گا، پھر حضور کی عظمتیں اور شان اور محبت مزید آپ کے دل میں انشاءاللہ بڑھ جائے گی۔ اچھا، ایک سوال اور قبلہ سے مجھے کرنا ہے، اور وہ یہ کہ ماہ شعبان المعظم جو ہے یہ رمضان کا نقیب ہے، ایک مقدمہ ہے، تو اس اعتبار سے اس میں اعمال و افعال ہماری کیا مصروفیات ہونی چاہیے، کیا فرمائیے گا حضرت؟ دیکھیے، ہر بندہ جو پڑھا لکھا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ اگر کوئی کتاب لکھتا ہے تو اس میں بھی ایک مقدمہ ہوتا ہے، دیباچہ ہوتا ہے، پریفیس کہتے ہیں اس کو۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کتاب پڑھنے والا اس مقدمے کو پڑھ کر یہ جان جائے کہ اس کے کنٹینٹس کیا ہیں، کیا بات ہے، اس کے اندر کیا لکھا موجود کیا ہے ہے، اور اس کی شان کیا ہے کتاب۔ کیا بات۔ تو یہ جب ماہ رمضان کے آنے سے پہلے یہ جو مہینہ آیا ہے شعبان، اس کو جیسے آپ بات کر رہے ہیں کہ مقدمہ یا نقیب کہا جاتا ہے، تو یہ ایک پیش خیمہ ہے رمضان شریف کا کہ جو مہینہ اب آئے گا۔ اس کو علماء نے استقبال رمضان بھی کہا ہے کہ شعبان۔ پھر اس میں ایک حدیث پاک ملتی ہے کہ جس میں یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر صحابہ کے سامنے خطاب فرمایا، سبحان اللہ، اور یہ خطبہ ارشاد فرمایا جس میں فرمایا لوگوں تم جانتے ہو کہ مہینہ کون سا ہے؟ حضرت سلمان فارسی اس کے سلمان فارسی اس کے بالکل بالکل۔ اس پر حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس کی تفصیل بیان فرمائی، اس میں آپ دیکھیں کہ یہ مہینہ وہ ہے کہ جو آنے والے مہینے کی طرف تمہیں توجہ دلا رہا ہے کہ وہ آنے والا مہینہ رمضان کا ہے، جس میں کہ ایک رات بڑی آنے والی ہے جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اور پھر ماہ رمضان کے روزے اس میں ہیں جو تم پر فرض کیے گئے، اور وہ مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ تو یہ ایک مقدمہ ہے، یوں سمجھ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، خطبہ ارشاد فرمایا، وہ بھی مقدمہ تھا آنے والے مہینے کا، کہ آپ نے پہلے سے یہ ارشاد فرما دیا کہ اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو اس لیے اس کو نقیب یا مقدمہ اس لیے کہا جاتا ہے ماہ رمضان کا کہ اس میں جو معمولات لوگوں کو کرنے ہیں اس کے لیے ذہنی طور پر بھی تیار ہو جائے۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے جسمانی طور پر تیار ہونا، جسم تب تیار ہوتا ہے جب آپ کا ذہن تیار ہوتا۔ بعض لوگ بہت تندرست ہوتے ہیں لیکن روزے نہیں رکھتے، نہیں رکھ سکتے، بھائی نہیں رکھ رہے، حالانکہ ٹھیک ٹھاک ہے، نہیں رکھ رہے، کیوں کہ ان کا ذہن اس طرف توجہ مائل نہیں ہے۔ تو اس لیے رمضان شریف کے جو مہینہ آنے والا ہے رمضان شریف کا، اس کے لیے ماہ شعبان کو ایک پیش خیمہ اور مقدمہ کہا گیا ہے کہ ذہنی طور پر لوگوں کو تیار کر لیا جائے، کچھ روزے رکھ کر، کچھ تلاوت کر کے، عبادت کر کے، کہ ان کو یہ پتہ چلے کہ اب جو مہینہ آئے گا وہ اس سے بھی زیادہ عبادت والا مہینہ ہے، اور اس میں ہم کو فٹ رکھنا ہے اپنے آپ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ہے مقدمہ۔ اور کیا مجھے کیا پیغام دیجیے گا؟ بہت اہم موضوع ہے اور بہت اچھے موقع پر میں تو ARYQ TV کانٹینٹ ڈپارٹمنٹ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایسے موقع پر یہ موضوع رکھا گیا ہے کہ جب لوگ واقعتاً یہ نہ کہیں کہ ہمیں تو 15 شعبان گزر گئے، ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ شعبان کی فضیلت کیا ہے، ایسا ہرگز نہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ARYQ TV بہت مضبوط کانٹینٹ پیش کرتا ہے تاکہ ناظرین کو اویئر کیا جائے، ایجوکیٹ کیا جائے کہ آیا کرنا کیا ہے۔ آپ نے کیا پیغام دیا؟ میں اس بات کی آپ کی مکمل تائید کرتا ہوں منمان جو آپ نے فرمایا۔ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ اس نصف شعبان المعظم میں خاص طور پر مغرب کے بعد 3 نوافل پڑھے جاتے ہیں، 6 نوافل ہوتے ہیں، دو کر کے، اس میں درازی عمر بالخیر کے نوافل ہیں، اور آفات و بلیات سے حفاظت کے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ صحت عافیت کے مخلوق خدا کا محتاج نہ ہونے کی نیت سے یہ پڑھے جاتے ہیں۔ یہ مستحب ہے، نفلی ہیں، ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے، پڑھیں گے ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور دیکھیں، جو لوگ منع کرتے ہیں انہیں یہ چاہیے کہ وہ دیکھیں تو صحیح کہ کس چیز کا کہا جا رہا ہے، تلاوت ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، کسی وقت بھی نوافل پڑھے جائیں وہ بالکل صحیح ہے۔ اسی طریقے سے رات میں قبرستان جانا حضور نبی کریم علیہ السلام سے ثابت ہے، ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ لیکن اس رات میں قبرستانوں میں اتنا رش ہوتا ہے کہ آپ عشاء کے بعد جائیں تو صبح واپس آئیں۔ تو میں کہوں گا کہ آپ اگر نہیں جاتے نہ جائیں، عبادات میں اپنی رات کو گزاریے، پھر آپ صبح ہونے کے بعد یا دوسرے دن آپ جا سکتے ہیں جب رش نہ ہو، تاکہ ایسا نہ ہو کہ رش میں آپ کی یہ جو عبادات ضائع ہو جائیں۔ اور آخری بات کہ یہ رات خامخواہ جاگنے کی رات نہیں ہے، یہ رات جو ہے وہ پٹاخے اور یہ پھوڑنے کی رات نہیں ہے، یہ رات عبادت کی رات ہے۔ اگر آپ کو یہ کام کرنے کے خامخواہ گھومنا ہے، پٹاخے پھوڑنے، تو خدا کے واسطے عشاء کی نماز کے بعد سو جائیں اور صبح فجر کے لیے اٹھ جائیے گا، آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ بہت اچھی بات۔ آپ کیا پیغام دیجیے گا؟ چونکہ ظاہر ہے مفتی صاحب کی تائید میں بات کو آگے کرتا ہوں کہ یہ اچھی بات آپ نے فرمائی کہ دیکھیں خاموخواہ جاگنا نہیں ہے اس رات میں، بلکہ اب میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پٹاخے اور آتش بازیاں ہیں
اس سے لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے، خود اپنے کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے، جس طرح کہ آگ لگ جانا. اور یہ ہماری روایت بھی نہیں ہے، روایت ہے ہماری تو ہے نہیں نا، دوسروں کی روایت ہے جس سے ہم اصل نے میں بات یہ ہے کہ بعض اوقات بہت پہلے انہی مہینوں میں جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں ان کے کوئی دیوالی وغیرہ یہ دن آتے تھے جس میں پٹاخے ہو رہی ہو، ٹھیک ہے، وہ ایک رواج پڑ گیا اغیار کی روایت. لیکن اب یہ پٹاخے وغیرہ جو ہوتے ہیں اس سے جو دھماکے ہوتے ہیں زور سے، اس سے بیمار لوگوں کے دل دہلتے ہیں، بالکل کسی بیمار کو بہت نقصان بھی پہنچ سکتا ہے، ہارٹ فیلئر بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے ہم لوگوں کو، مسلمانوں کو. بجائے اس کے رات گزاریں آپ عبادت میں. اب جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ بھئی قبرستان میں جانا مسنون عمل ہے، نبی پاک سے ثابت ہے، لیکن پھر وہی میں کہوں گا کہ اگر اس رات کہیں درس واعظ و نصیحت ہو رہی ہے، اس میں جو آپ بیٹھ کر علم حاصل کریں گے بہت اچھی اس سے آپ کو آگے مدد ملے گی. جی بالکل، اور تھوڑا پہلے چلے جائیں، فاتحہ پڑھ کے آ جائیں، بہت اچھی بات. ضروری پورا دن پڑا ہوا پورا دن ہے، چاہے اس دن چلے جائیں یا بعد میں چلے جائیں تو وہ بھی آپ کا عمل پورا ہو جائے گا. بالکل. باقی آپ یہ کریں کہ اس رات میں عبادت جتنی ہو سکتی وہ کرتے رہیں. ایک بات اور مفتی صاحب نے بھی فرمائی جی. کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی نفل پڑھنا ہے. دیکھیں بعض لوگوں کا عادت ہے، وہ کہتے ہیں یہ بدعت ہے وہ بدعت ہے. میں یہ کہتا ہوں کیا نفل مطلق بدعت ہے؟ کیا ہرگز نہیں، نفل تو مطلق بدعت نہیں ہے نا. تو کبھی بھی پڑھ سکتے جب اور ایک مبارک رات میں پڑھے تو سبحان نفل ہی اللہ. تو پڑھ رہے ہیں نا ہاں، لوگ، نفل ہی پڑھ رہے تو نفل کو آپ مطلق تو بدعت نہیں کہہ سکتے. اور پڑھ کس کے لیے رہے ہیں؟ نوافل تو ثابت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب وہ کوئی آج کی رات پڑھ رہا ہے تبھی وہ بدعت اس لیے نہیں ہے کہ مطلق بدعت تو ہے ہی نہیں. ہاں بالکل. پھر کوئی تلاوت کر رہا ہے تو تلاوت بھی مطلق بدعت نہیں ہے، تلاوت بھی ثابت ہے. لہٰذا اگر بندے کر رہے ہیں تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ خدا کے بندوں کو کسی نیکی کی طرف آنے تو دو. بہت اچھی بات ہے. کیا پتہ کسی نہ اس طرح کسی بات- نمازی بن جائے اسی وہ، طرح- اسی کیا طرح کوئی بات اس کے دل پر اثر کر دل جائے. پر بہت اثر اچھی کر بات. جائے جی بالکل. اور اس کو اس سے شغف حاصل ہو جائے. میں بہت شکریہ ادا کروں گا آپ کی تشریف آوری کا. قبلہ صاحبزادہ صاحب، مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین محترم، شعبان المعظم کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے آج بات ہوئی اور پیشگی ہو گئی ہے. یہ نہ ہو کہ آپ یہ سمجھیں کہ جناب بہت بعد میں ہمیں معلوم ہوا. دوسری بات یہ خرافات میں جو ہے اس رات کو ضائع نہ کریں. کوشش کریں کہ نوافل درس میں، محفل درود میں، چونکہ ماہ نزول آیا درود ہے یہ، تو درود شریف کی کثرت کریں جیسے مفتی صاحب نے فرمایا. اچھی محفل کا حصہ بنے. ہو سکتا ہے کوئی ایک بات آپ کی زندگی بدل دے اور آپ کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بن جائے. بہت سے لوگ ایسے ملے ہیں جنہوں نے کوئی واعظ و نصیحت سنی اور ان کی زندگی تبدیل ہو گئی. تو اللہ کرے کہ یہ مہینہ جو ہے ماہ شعبان المعظم کا ہمیں عبادت اور تلاوت میں اور حلاوت کے ساتھ نصیب فرمائے اور ماہ رمضان تک ہمیں پہنچائے. ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.